تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے دوست سب آپ خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا میں خوش و خرم رکھے. عزیز دوستو، گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں. تو بات شروع کرتے ہیں آج اپنی صوفیانہ افکار اور خیالات کے مالک شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں یہ بات منقول ہے کہ ایک بڑھیا کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، آنکھیں خراب ہونے کو ہوئی تو انہوں نے ایک حکیم کو منتخب کیا اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے، اور حکیم منتخب کر کے یہ معاہدہ طے پایا کہ اگر میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، میری بینائی واپس آ گئی تو میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی، اور اگر میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی، اگر میری آنکھیں درست نہیں ہوتی، میری آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آتی تو میں آپ کو کچھ بھی نہ دوں گی، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی. تو اس معاہدے پر حکیم راضی ہو گیا. اب حکیم روزانہ آتا اس بڑھیا کے گھر علاج اور معالجے کے لیے، آنکھیں پانی سے دھوتا اور ان میں دوا دارو ڈالتا اور دوا دارو کر کے بڑھیا کے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا بھی لاتا، کوئی نہ کوئی چیز چوری کر لیتا. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی اور حکیم صاحب نے جو ہے نا بڑھیا کے گھر کو بھی خالی کر دیا. اب اس کے بعد حکیم نے مطالبہ کیا، بھائی دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی ہے، تو لہٰذا میری جو اجرت ہے، میری جو قیمت ہے وہ مجھے عطا کر دیں. تو اب اس پر بڑھیا نے کہا، بھائی کس چیز کی اجرت مانگ رہے ہیں آپ، کون سی اجرت مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں حکیم نے کہا، آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے تو آپ مجھے اپنی منہ مانگی قیمت دیں گی. تو بڑھیا نے انکار کر دیا اجرت دینے سے. اب حکیم نے دعویٰ دائر کیا عدالت کے اندر. قاضی نے بڑھیا کو بلایا، حال احوال پوچھا. تو بڑھیا نے کہا، دیکھیں قاضی صاحب، ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں ہے. ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، میری آنکھیں درست ہو گئی تو میں حکیم صاحب کو منہ مانگی قیمت دوں گی، منہ مانگی قیمت ان کی اور ان کی اجرت ان کو دے دوں گی. تو دیکھیں حکیم صاحب، پہلے کچھ اور حالات تھے. پہلے حالات اس طرح سے کہ جب میری آنکھوں میں بصارت کم تھی، مجھے چیزیں دھندلی نظر آتی تھی. اب ہوا یہ کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن مجھے گھر میں نظر کچھ نہیں آتا. تو میرے دوستو، یہ کیا ہے کہ ایک اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے اعتماد کو توڑنا، کسی کے بھروسے کو توڑنا اور کسی کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا. اعتماد کیا تھا بڑھیا نے حکیم پر، لیکن حکیم نے اعتماد کس طرح توڑا؟ ان کے گھر کو خالی کر کے. بھروسہ کیا تھا، ان کو اپنے گھر میں بلایا تھا، لیکن حکیم نے ان کے اعتماد کو توڑا، ان کے بھروسے کو توڑا اور ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی آپ پر اعتماد کرے، کوئی آپ پر بھروسہ کرے تو کبھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کبھی اس کے بھروسے کو نہ توڑیں، کبھی ان کی دل آزاری نہ کریں. ہمیشہ ایسے لوگوں کی قدر کریں. یقین مانیں کہ اللہ آپ کو اس دنیا میں عزتیں عطا فرما دیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.